بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میں ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حسرت تھی اسے نظر انداز نہ کر سکے۔ ایک عجیب یاس آمیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لیے بڑا عجیب تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، چندریا بابو جی۔ وہ اتنے پیار سے بولی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چندریا، تو کون ہے؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، میں جاننا چاہتا ہوں۔ چندریا، تو کون ہے؟ تو کتنی بار میرے سامنے آئی ہے اور ہر بار تو نے ایک ہی انداز اختیار کیا ہے۔ چندریا، میں تیرے لیے افسردہ ہوں، مگر میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ ہائے بابو جی، اگر تم ہمیں نہیں جانو گے تو بھلا ہمارا کیا ہوگا؟ چندریا ہیں تمہاری۔ بابو جی، پریم کیا تھا تم نے ہم سے، کٹھور بن گئے، چھوڑ دیا ہمیں۔ ہائے، ہم تو تمہارے نام پر ہی مارے مارے پھر رہے ہیں، ہمیں سویکار کر لو بابو جی۔ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ دین دھرم تک چھوڑ دیں گے تمہارے لیے، سارا سنسار چھوڑ دیں گے، پر بابو جی تم نے ہمیں سارے سنسار سے دور کر دیا۔ ہائے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں سویکار کر لو بابو جی، چرن دھو دھو کر پئیں گے تمہارے، کبھی تمہیں شکایت نہیں ہونے دیں گے۔ مگر چندریا، میں تمہیں نہیں جانتا، تو مجھے اپنے بارے میں پوری تفصیل بتا، اور یہ بھی بتا کہ رمبھو اور ترکھان کون ہے تیرے۔ چندریا، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، اگر تو کچھ جانتی ہے تو تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، 7 سمندر پار سے، اور میں نے پہلی بار تجھے اس دن دیکھا تھا جس دن تو مجھے فاروق آباد جانے والے راستے میں ملی تھی، اس سے پہلے میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ چندریا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ ہائے بابو جی، یہی تو کٹنا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں ہماری زبان پر، جب تک تم خود ہمیں نہیں پہچانو گے ہماری زبان کے یہ تالے نہیں ٹوٹ سکتے بابو جی۔ بھگوان کے لیے من کی آنکھیں کھولو، من میں جھانکو، ہم تمہیں مل جائیں گے بابو جی، سب جان لو گے تم ہمارے بارے میں۔ ہائے، ہمیں اس مشکل سے نجات دلا دو، وہ الگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے پورے شریر پر نشان پڑے ہوئے ہیں بابو جی، تمہیں بھگوان کی سوگند، ان نشانوں کو تو دیکھ لو بابو جی، ہم کتنی مشکل اٹھا رہے ہیں تمہارے لیے۔ دیکھو، ایک بار ہمارے شریر کو دیکھو، مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے انہوں نے ہمیں، پر ہمیں کسی زخم کی چنتا نہیں ہے، ایسے 1000 زخم وہ ہمارے شریر پر لگا دیں، تمہارا پریم ہمیں مل جائے تو جیون سفل ہو جائے گا، نہیں تو بابو جی، نہیں تو دیکھو تو صحیح، ایک بار دیکھو تو صحیح ہمارا یہ کورا پنڈا کیا کر دیا انہوں نے اسے۔ ہمارا تو سب کچھ تمہارا ہے بابو جی، اپنی چندریا کو ایسے دوسروں کے ہاتھوں نقصان پہنچنے دو گے؟ دیکھو ہمیں۔ اس نے اچانک اپنے جسم کا اوپری حصہ بے لباس کر دیا اور میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ سرخ سرخ نشان تھے جن سے خون جھلک رہا تھا اور کافی تعداد میں تھے۔ دودھ کی طرح سفید بدن پر یہ نشان بڑے اذیت ناک لگ رہے تھے۔ پھر عقب میں کچھ سرسراہٹیں ہوئیں اور وہ ایک دم سہم گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا بدن ڈھک لیا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آ گئے، وہ آ گئے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور میرے پورے بدن میں خوف کی جھرجھری پھیل گئی۔ رمبھو اور ترکھان تھے، ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور چمک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ترشول دبا ہوا تھا، دوسرا کلہاڑا لیے ہوئے تھا۔ میرے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ رات کے اس خوفناک وقت میں یہ عجیب و غریب ڈرامہ میری روح کو لرزائے ہوئے تھا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور چندریا سے میرا فاصلہ ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ گئے اور چندریا تھر تھر کانپنے لگی۔ اٹھ، رمبھو غرائی ہوئی آواز میں بولا، اور نہ جانے کس طرح میرے اندر جرأت پیدا ہو گئی۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ چلا جا مورکھ، چلا جا یہاں سے، اب بھی تجھے چین نہیں آیا؟ کیا کچھ نہیں چھین لیا تو نے ہمارا؟ ارے کیا چھوڑا تو نے ہمارے پاس؟ دین دھرم عزت آبرو سب کچھ تیری بھینٹ چڑھ گئی۔ چلا جا مورکھ، دیکھ، چلا جا یہاں سے، اچھا نہیں ہوگا ورنہ۔ مگر تو میری بات تو سنو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔
ہمیں سنا رہا ہے اپنی بات۔ چلا جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے قابو ہو جائیں۔ جا یہاں سے، چلا جا، مگر تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں جائے گا؟ تو نہیں جائے گا؟ رمبھو نے کہا اور کلہاڑا سیدھا کر لیا۔ نہیں، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، بابو جی کو کچھ مت کہو۔ چلو، میں چل تو رہی ہوں تمہارے ساتھ، آؤ چلو، اٹھو۔ چندریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو چندریا، میں دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ بھاگ جاؤ بابو جی، تم بھاگ جاؤ، تمہیں بھگوان کی سوگن، بھاگ جاؤ۔ چل تو رہے ہیں ہم، کب منع کر رہے ہیں ہم، چل۔ اسی وقت گیٹ کی طرف سے سیٹی کی آواز سنائی دی اور میری نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف اٹھ گئیں۔ چوکیدار تھا، جسے شاید یہاں کسی کی موجودگی کا احساس تھا۔ دوسرے لمحے اس نے بڑی ٹارچ کی روشنی مجھ پر ڈالی اور میری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ چوکیدار اسی طرف آنے لگا۔ میں نے رخ بدل کر ان کی جانب دیکھا، لیکن دوسرے لمحے میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، خاموشی، سناٹا، نہ رمبھو، نہ ترکھان، نہ چندریا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا اور میرے بدن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنی دیر میں چوکیدار میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلام صاحب جی، اس نے مجھے پہچان کر کہا۔ سلام۔ میں نے ایک دم جھرجھری لے کر خود کو سنبھالا۔ صاحب جی، خیر ہے؟ کیا بات ہے؟ ہاں، میں کھوئے لہجے میں بولا۔ کوئی بات ہے صاحب جی، آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، ٹہلنے کے لیے باہر نکل آیا ہوں۔ معافی چاہتے ہیں صاحب جی، ہمیں اندازہ نہیں تھا، بس آپ ادھر نظر آئے تو ہمیں تعجب ہوا، معافی چاہتے ہیں۔ چوکیدار، دروازے سے کوئی اندر آیا تھا؟ نہیں صاحب۔ کیوں، آپ کو کچھ لگا تھا کیا ایسا؟ تمہیں لگا تھا؟ بالکل نہیں صاحب جی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم تو رات کو جاگ کر پہرا دیتے ہیں۔ وہ پہلے جو زمان تھا وہ سو جاتا تھا، مالک نے اسے اسی لیے نکال دیا تھا۔ اب دیکھو نا صاحب جی، رات کی ڈیوٹی تو زیادہ ہی مشکل ہوتی ہے، مگر ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے۔ جس چیز کے پیسے لیتے ہو وہ کام کرنا تو ضروری ہوتا ہے، مگر آپ کو کوئی شبہ ہوا ہے؟ نہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہم جائیں صاحب جی؟ ہاں جاؤ، میں نے کہا اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ میں وہیں کھڑا پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ماحول اتنا تاریک بھی نہیں تھا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب کوئی شبہ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب ارواح کا چکر تھا، ماجھی نے غلط تھوڑی کہا ہوگا۔ ماجھی، میرے ذہن میں وہ حسین چہرہ آ گیا جو میرے دل کی گہرائیوں کو چھوتا رہتا تھا۔ حالات مجھے کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد ابھی اپنے ارتقاء کی منزل میں تھا۔ یہ فیصلے کرنے تھے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ حالانکہ اب سے کچھ ہی گھنٹے قبل میرے دل کو سکون کا ایک سمندر ملا تھا، لیکن بہرحال یہ کہانی بھی اپنی نوعیت کی عجیب و غریب کہانی تھی۔ میرا اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، پھر واپسی ہی مناسب تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی خلش لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ رات تو بیکار ہو ہی گئی تھی، نہ جانے کیا وقت ہوا تھا۔ بوجھل قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر بستر پر لیٹ کے گہری سانسیں لینے لگا۔ جو واقعات چند لمحات قبل پیش آئے تھے، یہاں اگر کسی کو بتاؤں تو ہنسی اڑائی جائے گی میری۔ بھلا اس دور میں یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ لیکن فاروق آباد میں اور اس کے بعد بہاولپور میں جو واقعات پیش آئے تھے، اس سے کم از کم اعتماد علی، نویدہ وغیرہ بھی واقف ہو گئے تھے، اور پھر ان واقعات کی سب سے بڑی شناسہ ماجھی تھی۔ ماجھی نے مجھے جو تعویذ دیا تھا وہ میرے گلے میں موجود تھا۔ میرا ہاتھ بے اختیار تعویذ پر پہنچ گیا۔ میں نے لاکھ یورپ پلٹ ہونے کے باوجود اس تعویذ کو اپنے گلے میں سجا رکھا تھا، اور اس خیال سے نہیں کہ وہ میری حفاظت کرے گا، بلکہ اس خیال سے کہ یہ ماجھی کا تحفہ تھا۔ اور ماجھی، میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے منتشر ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں، ان واقعات سے چھٹکارا اسی طرح ممکن ہے، ورنہ ساری رات سوچتا ہی رہوں گا اور نیند حرام ہو جائے گی۔ ذہن لاتعداد خیالات کا مرکز تھا۔ بے در پہ واقعات نے مجھے گھن چکر بنا دیا تھا، کسی ایک جگہ ذہن کو نہیں ٹکا سکا تھا، اور میری خواہش کی تکمیل شاید اعصابی طور پر ہو گئی یا پھر کسی روحانی ذریعے سے، کیونکہ مجھے نیند آ گئی تھی، اور اتنی دیر میں سونے کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہی ہوا تھا۔ دن کو 10 بجے جاگا تھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ بیچارے ناشتہ کر چکے ہیں یا میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جلدی تیار ہو کر باہر نکلا
تو رابعہ بیگم سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی۔ میں نے سلام کیا تو وہ مسکرا کر بولیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نیند آ گئی تھی رات کو؟ جی چچی جان، بس ذرا دیر سے نیند آئی۔ ہاں نئی جگہ ہے، اچھا آؤ میرے ساتھ، آؤ صدر الدین انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور رابعہ بیگم کے ساتھ صدر الدین صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا، جنہوں نے مجھے صبح بخیر کہا تھا۔ سوری چچا جان، میں بہت دیر سے جاگا۔ نہیں، غلطی ہماری ہے، ہمیں معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ تم صبح کس وقت اٹھنے کے عادی ہو۔ قطعی نہیں، بس اصل میں پہلی رات تھی، نیند نہیں آئی، اس لیے بہت دیر تک جاگتا رہا، ورنہ صبح 7 بجے بستر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں یقینی طور پر۔ اچھا بھائی دیکھو، ذرا معذرت چاہتا ہوں میں تم سے، جانا ہے، کورٹ میں کیس بھی ہے ایک میرا، لیکن فون پر بات ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، جلدی سے اپنے سامان سے پاسپورٹ وغیرہ نکال کر مجھے دے دو، ایسے تمام کاغذات جن سے تمہارے بارے میں تصدیق ہو سکتی ہو۔ یہ کام بھی میں آج ہی کر لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ کمرے میں تشریف لے آتے، جگا دیتے مجھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ویسے نازیہ اور حنا نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے، جبکہ امیر الدین چلا گیا ہے اور تم سے معذرت کر کے گیا ہے۔ نہیں نہیں پلیز، ناشتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا، میں ابھی تمام چیزیں نکال کر لاتا ہوں۔ میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہ تمام مطلوبہ اشیاء جن سے تمام قوائف نمایاں ہوتے تھے، میں نے اپنے سامان سے نکال کر صدر الدین صاحب کے حوالے کر دیں۔ وہ انہیں دیکھتے رہے، پھر مطمئن انداز میں بولے، بہت کافی ہے، میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ڈیئر، مجھے اجازت دو گے؟ اطمینان رکھو، نازیہ بہت ذہین لڑکی ہے، وہ تمہیں بالکل بور نہیں ہونے دے گی۔ آج دوپہر تک کے پروگرام جس انداز میں چاہو بنا لو۔ 2 بجے کے بعد یا تو میں یہاں واپس آ جاؤں گا یا پھر فون کر کے بتا دوں گا کہ میرا پروگرام کیا ہے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے، میں مطمئن ہوں، میں نے کہا۔ صدر الدین صاحب تو چلے گئے۔ رابعہ بیگم کہنے لگیں، آؤ ناشتہ لگواتی ہوں، اگر جلدی میں اور کوئی ضرورت رہ گئی ہے تو بلا شبہ پوری کر لو۔ یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں کہ یہاں قوانین کی پابندی کرنی پڑے۔ نہیں چچی جان، بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ کرائیے، میں نے کسی قدر بے تکلفی سے کہا۔ اب ان لوگوں کے خلوص کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں ناشتے کے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد حنا اور نازیہ آ گئیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا، انگریز خود کو بے حد مہذب اور انسانی اقدار کا مرکز سمجھتے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ سنا تو ہے۔ نازیہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہاں بھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی وقت سے گریز کرے تو دوسرے سے تعاون نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ معذرت کر سکتا ہوں، لیکن اس سے شرمندگی ختم نہیں ہوگی کہ آپ نے میری وجہ سے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے۔ ارے توبہ، اتنی سی بات کی اتنی طویل تمہید! میں نے پہلے ہی مرحلے میں خود کو ایک نامناسب مہمان ثابت کر دیا ہے۔ کمال ہے سلطان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی انگریزوں کی، تو سلطان صاحب، انگریز خود کو مہذب اور کلچرڈ سمجھتے ہیں نا؟ جی، ہم تو نہیں سمجھتے، ہمارا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، ہمارے ہاں مہمانوں کا جو مقام ہے، انگریز اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملازموں نے ناشتہ لگا دیا تھا، ہم ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران خاموشی ہی رہی تھی، لیکن ناشتے کے بعد خاموشی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نازیہ نے کہا، جناب عالی، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آپ کا افسر مہمانداری نامزد کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے گفتگو کر کے آپ کے آج کے مشغلے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور آپ کی خواہش کے مطابق عمل کیا جائے۔ چچا جان نے خاصے تکلفات کا اہتمام کر لیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا آج کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے تو کوئی پروگرام نہیں بنایا، لیکن افسر مہمانداری اگر خود کوئی پروگرام بنا لیں تو اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ ایسے مہمان کسے اچھے نہیں لگیں گے؟ نازیہ بولی، اور میں نے حنا کی طرف دیکھ کر کہا، حنا، آپ بالکل خاموش رہتی ہیں یا کبھی کبھی بولتی بھی ہیں؟ حنا نازیہ کی نسبت شرمیلی لڑکی تھی، شرما کر مسکرا دی تو نازیہ نے کہا، ہم ابھی انہیں پڑھا رہے ہیں، تھوڑے دن میں بولنے لگیں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھی اچھی باتیں سکھائیے انہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی آزادی ملی ہے تھوڑی سی، تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ ورنہ وہی روٹین لائف، یہ کرو وہ نہ کرو، ایسا کرو ویسا نہ کرو۔ کیا خیال ہے آؤٹنگ ہو جائے؟ ویسے ایک بات بتائیے، جہاں تک ہماری ناقص معلومات کا تعلق ہے، جس وقت آپ لندن چلے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، بعد میں آپ نے کراچی کا جائزہ لیا؟ بعد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے لندن سے واپسی کے بعد۔ نہیں، بالکل نہیں،
کراچی میرے جائے پیدائش ہے، لیکن میں اس سے ناواقف ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیوں ہنا، ہم سلطان علی کو کراچی دکھائیں؟ چلو تیار ہو جاؤ، اور سر آپ بھی۔ اب افسر مہمانداری بنایا گیا ہے تو تھوڑی سی ہماری افسری بھی قبول کر لیجئے۔ حکم دیجئے، بس لباس تبدیل کر لیجئے، اور ممی سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ناشتہ دیر سے کیا ہے، کھانے کا اہتمام نہ کریں، کھانا کہیں باہر ہی کھائیں گے۔ یہاں مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں جن کا آپ نے لندن میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، اپنی ثقافت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فٹ پاتھ پر آلو چھولے اور گول گپوں کا جو مزہ ہے، لندن میں نہ آلو چھولے ہوتے ہوں گے نہ گول گپے۔ میں مسکرا دیا۔ بہرحال صدر الدین صاحب نے جس طرح میرے ذہن کو سنبھالا تھا، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ بڑا اعتماد بخش دیا تھا انہوں نے مجھے، چنانچہ طبیعت میں خوشدلی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد لباس نکالا اور تیار ہو گیا۔ لڑکیاں تعلیم یافتہ تھیں اور خاصی خوش مزاج نظر آتی تھیں، چنانچہ میں نے بھی اپنے آپ کو غلاف چڑھائے ہوئے رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں سہارے درکار تھے، اور صدر الدین صاحب ایک بہترین سہارا ثابت ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ نازیہ نے سنبھالی تھی اور مجھے اپنے برابر بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ ہنا پیچھے چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہنا آپ کو تنہا بیٹھنا عجیب تو لگ رہا ہوگا۔ دونوں ہی صورتیں عجیب ہیں۔ لوگ اگر ہنا کو اور آپ کو پیچھے بیٹھے دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ لیڈی ڈرائیور کا تصور پہلی بار پیش کیا گیا ہے۔ کیسا لگے گا؟ ہنا بھی ہنس دی تھی۔ نازیہ خاصی دلچسپ لڑکی تھی، کہنے لگی، ہاں بھائی ہنا، اب تم مشورہ دو اس سلسلے میں کہ آغاز کہاں سے کیا جائے، کراچی کی خوفناک سڑکوں سے یا پھر تفریحی علاقوں سے؟ دیکھیے جناب، ہمارے اس کراچی میں سڑکوں کا معاملہ ذرا خطرناک ہے۔ آپ کو یقیناً ابتدا میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں عادی ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے میں پہلے آپ کو نواحی علاقے دکھاتی ہوں، حالانکہ یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ چلیے ملیر کی طرف چلتے ہیں۔ افسر مہمانداری آپ ہیں، جس طرح بھی مناسب سمجھیں، میں نے ہنس کر کہا۔ چنانچہ نازیہ نے اپنی پسند کے مطابق کار کا رخ موڑ دیا اور بہت عمدگی سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی کسی قدر پرسکون سڑکوں پر چل پڑی۔ وہ مجھے مختلف علاقوں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ، پھر اس سے آگے ملیر کا علاقہ، پھر اس سے بھی آگے لانڈھی سے آگے سٹیل مل وغیرہ۔ بہت لمبی ڈرائیو کر ڈالی تھی اس نے۔ پھر ایک انتہائی پرسکون قبرستان جیسی جگہ کی طرف رخ کر کے اس نے گاڑی وہاں کھڑی کر دی۔ میں بھی متاثر نگاہوں سے اس علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ چوک کھنڈی کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیے کیسی پرسکون اور شاندار جگہ ہے۔ ویسے میرے خیال میں یہاں اچھی خاصی روحیں وغیرہ رہتی ہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ روحوں کے تصور کے ساتھ مجھے گزری ہوئی رات یاد آ گئی تھی۔ سونے کے بعد بے شک ان واقعات کا تاثر کسی قدر کم ہو گیا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھولنے والی باتیں نہیں تھیں۔ میں سحر زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی سمت سے چندریا کا چہرہ نظر آئے گا، اس کے پیچھے پیچھے رمبھو اور ترکھان ہوں گے، اور یہاں اچھی خاصی بھگدڑ مچ جائے گی۔ نازیہ ہنس کر بولی، آپ تو واقعی روحوں کو تلاش کرنے لگے۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، نازیہ، اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں کیا تصور ہے؟ کیا تم روحوں، جن، بھوت پریتوں کی قائل ہو؟ کہانیاں تو بہت سنی ہیں میں نے ان کی، لیکن آج تک دل میں یہ خواہش ہی رہی کہ کبھی کسی بھوت، جن یا چڑیل صاحبہ سے ملاقات ہو اور میں باقاعدہ ان کا انٹرویو لے ڈالوں۔ نہیں، سنجیدگی سے بتاؤ، کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اس کا کوئی تصور ہے؟ بھائی دیکھیے، جس بارے میں انسان کا اپنا کوئی تجربہ نہ ہو اس کے لیے بولنا بے مقصد ہی ہے۔ میں نے سنا بہت کچھ ہے، لیکن دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ اس سنسان ویران جگہ کھڑے ہو کر؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہنا نے کہا، اور نازیہ ہنس پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے ہنا کہ بھوت پریت اپنی کوئی شکل نہیں رکھتے۔ اب جیسے میں کھڑی ہوں اس وقت، اور اچانک ہی چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یوں یوں یوں۔ نازیہ نے اپنے چہرے کو خوفناک بنایا اور پھر دونوں ہاتھ سیدھے کر کے حلق سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگی۔ ہنا سچ مچ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، یہ کیا وحشت ہے؟ مذاق کبھی ایک انداز ہوتا ہے، باز آ جاؤ نازیہ پلیز۔ نازیہ کہے لگانے لگی تھی۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، بیچاری ہنا کو کیوں ڈرا رہی ہیں آپ؟ اوہ چلیے، آپ سفارش کر رہے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ ارے ہاں ہنا، بھول ہی گئے ہم تو، ایک ایسی بدروح کو
جس کے وجود میں واقعی بدروحی حلول کر گئی ہے۔ ارے کیا خیال ہے؟ ارے واہ، یہ ہوئی نا مزے کی بات، کیا کھوپڑی پائی ہے ہم نے بھی۔ ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی ہے سلطان صاحب، ہمارے ایک عزیز ہیں اور ان کے صالح صاحب ہیں۔ وہ ہیں تو صالح صاحب، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے وجود میں بکرات کی روح حلول کر گئی ہے۔ چنانچہ بحیثیت بکرات وہ دنیا کے مشکل ترین مسئلے حل کر رہے ہیں، اور اس وقت جب ان کے اندر بکرات کی روح سمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ دنیا کے تمام علوم پر بے تکان گفتگو کرتے ہیں۔ فلسفہ، نفسیات، سائنس، غرض کے ہر موضوع پر آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مزہ آئے گا آپ کو ان سے مل کر، واقعی مزہ آئے گا، اور وہ بھی ذرا دوہری قسم کا۔ کیا خیال ہے ہنا، چلا جائے؟ ہنا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، واقعی لطف رہے گا، چلتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بھائی افسروں سے تو ڈرنا پڑتا ہے، اب جب افسر مہمانداری صاحب کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم تو صرف ماننے والوں میں سے ہیں۔ چلیے۔ کار وہاں سے واپس چل پڑی، لیکن اب میرے ذہن میں رات کا واقعہ کچھ زیادہ ہی سوار ہونے لگا تھا۔ چندریا کی بے کسی اور بے بسی، اس کے رونے کا انداز، رمبھو اور ترکھان کی اس پر سختی، تمام چیزوں نے یاد آ کر ذہن کو پراگندہ کر دیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں بیچاری بھلا اس سلسلے میں مجھے کیا بتا سکتی تھیں؟ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہوئی، اور ہم یہ فاصلے طے کرتے ہوئے ایک کافی خوشنما علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں ان سے ان تمام علاقوں کے بارے میں پوچھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک انتہائی حسین عمارت کے سامنے نازیہ نے کار روک دی اور اترتے ہوئے بولی، آئیے تھوڑی سی شاپنگ ہو جائے، آئیے پلیز۔ ہم تینوں اتر گئے، عمارت کے دروازے کی جانب بڑھ گئے، پھر خود کار دروازوں سے اندر داخل ہوئے۔ ایک شفاف عمارت تھی، دور دور دکانیں بنی ہوئی تھیں جن میں اعلیٰ معیار کا سامان موجود تھا۔ درمیان میں خودکار سیڑھیاں اوپری منزل کی جانب جا رہی تھیں۔ خریدار بکھرے ہوئے تھے، ہر چیز کا معیار اعلیٰ تھا۔ ایک چکر لگانے کے بعد ہم خودکار سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں ہر طرح لڑکیوں کا ساتھ دے رہا تھا، ابھی میں نے زیادہ قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے بھی جیب میں کوئی خاص رقم نہیں تھی، جب تک کہ اپنی حیثیت مستحکم نہ ہو جائے۔ یہ رقم جو اپنے پاس محفوظ تھی، محفوظ ہی رہنی چاہیے۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے کنجوس سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں۔ بہرحال دوسری منزل پر جا کر نازیہ نے کچھ پرفیوم وغیرہ خریدے، چند اور ایسی چیزیں جن کا تعلق میک اپ سے تھا۔ مجھے انہوں نے پرفیوم کا تحفہ پیش کیا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا کوئی شخص بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے جو خود دوسروں کو خریداری کرنے دے اور خود جیب کی طرف ہاتھ نہ لے جائے، لیکن آپ کے تحائف مجھ پر قرض ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی بے حس آدمی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب ایک افسر آپ کو حکم دیتا ہے کہ ایسی کوئی گفتگو نہ کیجیے گا کیونکہ آپ مہمان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آئیے ذرا آپ کو اوپر کا ماحول بھی دکھا دیا جائے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا، چلیے ٹھیک ہے، کبھی کبھی مہمانوں کی بات بھی مان لینی چاہیے۔ خاصی شاندار مارکیٹ تھی۔ ہنا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ مسلسل پھیلی رہی تھی۔ پھر ہم اس مارکیٹ سے باہر نکل آئے، لیکن کار کی طرف جانے کی بجائے نازیہ نے مارکیٹ کے سامنے کے حصے کی جانب رخ کیا تھا، اور پھر اس نے کہا، آپ نے اس مارکیٹ کا نام نہیں پڑھا؟ ذرا دیکھیے۔ کیا نام ہے اس مارکیٹ کا؟ وہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو مجھے اس پر سلطان آرکیڈ کا بورڈ نظر آیا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ جی ہاں، کسی کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ جناب سلطان صاحب مارکیٹ میں ایک گاہک کی حیثیت سے پھر رہے ہیں۔ چھوٹا سا سٹاف بھی ہے یہاں، لیکن ہم دہشت گردی کرنے نہیں آئے۔ کیا فائدہ؟ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، کمال ہے بھائی، اپنے آپ سے اس قدر ناواقفیت شاید ہی کسی کو ہو۔ ہم سب لوگ خاصے بے تکلف ہو گئے تھے، ہنستے بولتے دوبارہ کار میں آ بیٹھے، اور نازیہ نے کہا، تو بکرات صاحب کی طرف چلیں؟ وہ واقعی کچھ جانتے ہیں اس بارے میں یا بس ایسے ہی؟ یہ تو آپ کو ان سے مل کر ہی معلوم ہوگا، بس موضوع چھیڑ دیجیے گا، پھر دیکھیے تماشا۔ چلیے ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ مل جائیں گے؟ ارے وہ کہاں جائیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا، ساری خدائی ایک طرف اور دلہا بھائی ایک طرف، تو ساری خدائی کے نتیجے میں جو صاحب وجود میں آئے ہیں وہ دلہا بھائی کی آنکھوں کا تارا ہیں، اور دلہا بھائی انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے کیونکہ خدا کا دیا ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ باجی جان کی محبتیں ہیں تو دلہا بھائی کا پیار کیوں نہ حاصل ہو۔ نازیہ کار ڈرائیو کرتی رہی اور ہم بالآخر ایک انتہائی عالیشان کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے، جس کے وسیع و عریض گیٹ کو دیکھ کر کوٹھی کی اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔
یہ گیٹ بھی خود کار تھا اور شاید اندر ہی سے کنٹرول ہوتا تھا۔ بہرحال گیٹ کھلا اور نازیہ نے کار پورچ میں لے جا کر کھڑی کر دی، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو صاحب نظر آئے وہ مناسب قد و قامت کے دبلے پتلے آدمی تھے۔ آنکھوں پر موٹے شیشے کا چشمہ چڑھا ہوا تھا، کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ خاموش کھڑے نازیہ وغیرہ کو کار سے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نازیہ نے کہا، حضرت بکرات، ہم سب کار سے اتر آئے، لیکن ان صاحب کے چہرے پر نہ تو استقبالیہ تاثرات پیدا ہوئے، نہ انہوں نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا۔ مجھے بھی شرارت سوجھی۔ ان کے قریب پہنچ کر میں نے ان کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت مجسمہ بنایا ہے، بالکل زندہ انسان کی مانند۔ بکرات صاحب اچھل کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ نازیہ اور ہنا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئیں۔ بکرات صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ یعنی میں زندہ انسان ہوں اور یہ مجھے مجسمہ سمجھ رہے ہیں؟ ارے بکرات بھائی، آپ کھڑے بھی تو اسی طرح ہی ہوئے تھے، نہ ہل رہے تھے نہ جل رہے تھے۔ مذاق کیا ہے انہوں نے، میں جانتا ہوں، مذاق کیا ہے انہوں نے، بکرات صاحب بولے، اور میں ان سے معذرتیں کرنے لگا۔ نہیں جناب، میں تو فن بت تراشی کی داد دے رہا تھا۔ واقعی آپ جیسی شخصیت اور اس طرح ساکت و جامد ہو تو انسان کو مجسمے ہی کا گمان ہوتا ہے۔ ویسے آپ کا تعارف؟ بکرات بھائی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، اور بکرات صاحب کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ذرا آہستہ دبائیے میرا ہاتھ، کئی بار اس ہاتھ میں چوٹ لگ چکی ہے، پلیز۔ جی، میں نے کہا۔ پہلی ہی ملاقات میں بکرات صاحب کی شخصیت کافی عمدہ لگی تھی۔ نازیہ اور ہنا آگے بڑھیں تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ بکرات صاحب ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ کہنے لگے، ویسے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان صاحب سے باقاعدہ تعارف نہیں ہو سکا۔ آپ اندر آ رہے ہیں، تعارف بھی اندر ہی ہو جائے گا۔ یہ کچھ محجوب اسبا بات ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ پہلی ملاقات مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نازیہ رک کر بولی اور بکرات صاحب بوکھلا گئے۔ میرا مطلب ہے، نسخ البلاغ کا خیال رکھا جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ خدا آپ کو سمجھے بکرات صاحب، یہ محجوب الاسبا اور نسخ البلاغ حلق میں اٹک گئے ہیں۔ افسوس تو یہی ہے کہ آپ عبرانی زبان سے ناواقف ہیں۔ یہ آپ عبرانی زبان بول رہے تھے؟ نہیں، زبان تو اردو ہی تھی، لیکن دوران گفتگو عبرانی زبان کے الفاظ آ گئے تھے۔ آپ یونانی بولیں، ہمیں کیا؟ اوہ خالہ جان، السلام علیکم۔ ارے نازیہ، ہنا، آؤ بیٹے، خیریت تو ہے؟ بہت دنوں کے بعد آنا ہوا۔ باجی، یہ خواتین تحلیل المعاد سے بالکل ناواقف ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ دیکھیے نا، نظریہ نسخ البلاغ کیا کہتا ہے؟ جھاڑو پھرے، باہر چلا جا یہاں سے، کمبخت بادی چیزیں کھاتا ہے اور بادی الفاظ بولتا ہے۔ صبح سے پتہ ہے کیا کر رہا تھا یہ؟ خاتون نے کہا، اور نازیہ اور ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ کیا کر رہے تھے؟ کچی گوبھی کھا رہا تھا اور نہ جانے کیا اول فول بک رہا تھا۔ شرم، میں کہاں اپنا سر پھوڑ ڈالوں؟ بہتر ہے کہ چلا ہی جاؤں، دنیا کے لوگ میرے قابل نہیں ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ارے نہیں، آئیے تو صحیح بکرات بھائی، آپ کے بغیر بھلا۔ ارے جانے دو، تم لوگوں کا بھی دماغ خراب کر کے رکھ دے گا، خالہ جان نامی خاتون نے کہا، اور بکرات جھلایا ہوا باہر نکل گیا۔ نازیہ اور ہنا بری طرح ہنس رہی تھیں۔ نہ جانے کیا بولتے ہیں بکرات بھائی بھی، کمال کے انسان ہیں، نازیہ نے کہا۔ پڑھ کر باولا ہو گیا ہے، میں تو شرمندہ ہو جاتی ہوں اس کی وجہ سے، مگر کیا کروں، نفیس اللہ کا چہیتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی فضول بکواس سے۔ تم نے ان کا تعارف نہیں کرایا، یہ آپ کے لینڈ لارڈ ہیں، نازیہ شرارت سے بولی، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ خالہ جان نے پوچھا۔ سلطان علی، اس کوٹھی کے مالک، نازیہ نے کہا، اور مجھے سخت تعجب ہوا، گویا یہ کوٹھی وہ تھی جو میری ملکیت تھی۔ نازیہ نے مجھے سلطان آرکیڈ بھی اسی طرح دکھایا تھا، اور اب یہ کوٹھی بھی۔ ویسے ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا تھا میرے دل میں، یہ کوٹھی واقعی بہت حسین تھی، ایک نگاہ دیکھ کر ہی مجھے پسند آئی تھی۔ اب اس احساس نے میرے دل میں خوشی بیدار کر دی تھی کہ یہ میری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے نازیہ کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی کیفیت دیکھی تھی، ایک ایسی کیفیت جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ خالہ جان نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر جلدی سے بولی، ارے ہاں، نفیس احمد نے مجھے بتایا تھا
کہ یہ لندن سے آئے ہیں۔ ہم تو آج کل پیکنگ کر رہے ہیں تاکہ جمعے تک شفٹ ہو جائیں۔ تم بے فکر رہو سلطان میاں، جمعے کو ہم یہ کوٹھی خالی کر دیں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ جان؟ باخدا یہ ان دونوں کی شرارت ہے۔ یہ لوگ مجھے یہ کہہ کر لائی تھیں کہ ایک عزیز سے ملانے جا رہی ہیں۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ کوٹھی ہے، میں نے خجل لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹے، تمہاری چیز ہے، اللہ تمہیں برتنا نصیب کرے۔ مجھے تو اس کی خوشی ہے کہ ہم اپنی کوٹھی میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح یہ کام جلدی ہو جائے گا، کیونکہ نفیس احمد بڑے لاپرواہ آدمی ہیں، نہ جانے کتنا وقت لگا دیتے، جبکہ ہماری کوٹھی بالکل تیار ہے۔ بہرحال آپ کو صورتحال معلوم ہو گئی ہے، مجھے قصوروار نہ سمجھیے گا، میں نے کہا۔ خالہ جان، جن کا اصل نام ثریا بیگم تھا، مخلص خاتون تھیں۔ انہوں نے چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کی اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی رہیں۔ بکرات صاحب اس کے بعد نہیں نظر آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے ثریا بیگم سے رخصت کی اجازت لی اور باہر نکل آئے۔ بکرات صاحب کا یہاں بھی پتہ نہیں تھا۔ ویسے یہ کردار مجھے خاصا دلچسپ محسوس ہوا تھا، لایعنی الفاظ بولنے کا شوقین۔ اب پتہ نہیں فلسفے اور نفسیات میں اس کا کیا دخل تھا۔ کار ڈرائیو کرتی ہوئی نازیہ ہنستی رہی تھی۔ میں نے کہا، نازیہ آپ کمال کی شخصیت ہیں، بہت سنجیدگی سے خطرناک مذاق کر ڈالتی ہیں، لیکن جناب کہیں ہماری شکایت نہ کر دیجیے گا، ورنہ ڈیڈی سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ہنا کو تو آپ بلا وجہ ہی ہماری شکایت کہہ کر ملوث کر رہی ہیں۔ یہ بیچاری تو صحیح طریقے سے بولتی بھی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا سلطان صاحب، یہ بڑی خاموش کارکن ہے، خاموشی سے وہ سب کچھ کر ڈالتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے سچ بتائیے، پروگرام پرلطف رہا یا نہیں؟ میں ہنستا رہا تھا۔ بہرحال ان باتوں کا تذکرہ صدر الدین صاحب سے کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا میں نے، لیکن ڈنر پر جب امیر الدین وغیرہ بھی موجود تھے، نازیہ ہی نے کہا، ڈیڈی میں نے سلطان صاحب کو سلطان آرکیڈ بھی دکھا دیا ہے اور ثریا خالہ سے بھی ملا لائی ہوں، اور کوئی ہدایت ہو میرے لیے تو آپ کہہ دیجیے گا۔ نہیں، اچھا کیا تم نے۔ ویسے ان لڑکیوں نے تمہیں بور تو نہیں کیا؟ بھائی امیر الدین، یہ ڈیوٹی تو تمہاری ہے، کم از کم سلطان میاں کو کراچی گھماؤ۔ جو حکم ڈیڈی، بس ذرا ان دنوں کچھ مصروفیت تھی، یہ 3 دن نکال لوں، اس کے بعد میری اور سلطان صاحب کی اچھی کٹے گی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تنہا اپنے اس شہر کا جائزہ لوں اپنے طور پر۔ ابھی ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، راستوں سے ذرا واقفیت ہو جائے گی۔ ویسے لڑکیوں، تمہیں کل کالج وغیرہ جانا ہے؟ دل تو نہیں چاہتا ڈیڈی، لیکن کچھ مجبوری ہے۔ دوپہر کے بعد ہم سلطان صاحب کو پوری کمپنی دیں گے۔ آپ لوگ اس کے لیے بالکل فکر مند نہ ہوں۔ دوسرے دن کوٹھی خالی ہو گئی تھی، سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر چل پڑے تھے، سوائے رابعہ بیگم کے۔ یہ نیک خاتون مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان سے اجازت لے کر باہر نکلنے لگا تو وہ بولیں، ارے فون کر کے ڈرائیور کو بلوا لیتی ہوں، گاڑی آ جائے گی، وہ تمہیں لے جائے گا۔ بس دوپہر کو ذرا ان لڑکیوں کو لینے جانا ہوتا ہے اسے۔ آپ مطمئن رہیں، میں تنہا ہی گھوم لوں گا، اور اب اتنا بچہ بھی نہیں ہوں کہ واپس آسانی سے گھر نہ پہنچ سکوں۔ بہرحال میں نے ٹیکسیوں میں سفر کیا اور بلا وجہ ہی مختلف علاقوں میں گھومتا رہا۔ ایک ٹیکسی پورے دن کے لیے کر لی تھی، پھر 3-4 دن تک یہی معمول رہا۔ ان لوگوں کی مصروفیت میں خلل اندازی کسی طور پر مناسب نہیں تھی۔ 5ویں دن میں نے صدر الدین صاحب سے کہا، اگر اجازت ہو تو آج میں ذرا الیاس صاحب کو تلاش کر لوں۔ او ہاں، ضرور کر لو، میں خود تم سے یہ بات کہنے والا تھا۔ اتفاق سے آج ہی میں نے اپنے اس ملازم سے، جو جہانگیر روڈ کے کوارٹر میں رہتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ کچھ عجیب سے انکشافات ہوئے۔ اصل میں معاف کرنا، اس دوران ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ خیریت، کیا بات ہے؟ ممکن ہے اب وہ لوگ تمہیں وہاں نہ ملیں۔ میں نے تمہیں شاید بتایا تھا کہ ماسٹر الیاس حسین ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی جگہ ان کے بیٹے فراست حسین کو مل گئی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ فراست حسین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بیچارے دونوں پیروں سے مفلوج ہو گئے، مجبوراً ریٹائرمنٹ لینا پڑا، اور اب وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گورنمنٹ کوارٹر تھا، یقیناً ان سے خالی کرا لیا ہوگا، لیکن اب اتنا مشکل بھی نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے سے پتہ چل جائے گا۔ البتہ ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ تمہیں کہیں ذہنی کوفت نہ برداشت کرنی پڑے۔ یہ تو بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن آپ کیسی ذہنی کوفت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بھئی برا تو نہیں مانو گے میری بات کا؟ نہیں چچا جان، بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے اور گفتگو کرنے کا انداز بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔
لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے بارے میں کسی اور انداز سے سوچیں اور تم ذہنی طور پر پراگندہ ہو جاؤ۔ مثلاً کیسا انداز؟ وہ بیچارے پریشان حال ہوں گے اور اس وقت تم ان کے لیے ایک بڑی لاٹری ثابت ہو سکتے ہو۔ صدر الدین صاحب کی بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے تعجب خیز نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ بولے، میرے ان الفاظ پر ذرا برابر کسی غلط انداز میں نہ سوچنا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو پوری طرح سیٹ کر لو، اس کے بعد دل چاہے تو ان سے مل لینا۔ کم از کم حالات کو سمجھ لوگے اور ہر شخص سے صحیح انداز میں ڈیل کر لوگے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے صدر الدین صاحب کے الفاظ پسند نہیں آئے، حالانکہ بہت اچھے انسان تھے۔ نہ جانے کس طرنگ میں یہ الفاظ کہہ گئے تھے، لیکن کسی ایک شخص کی بہت ساری اچھی باتوں کو ایک بری بات کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں صدر الدین صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ میری ماں کا خاندان ہے اور میں ماں کو بھولا نہیں ہوں، بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں لے جائے۔ نہیں، میں یہ کام خود کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ 4-5 دن سے میں خوب گھوم رہا ہوں، وہاں بھی چلا جاؤں گا۔ بس اتنا بتا دیجئے کہ ان کا کوارٹر نمبر کیا تھا۔ اگر وہ وہاں موجود نہ بھی ہوئے تو وہاں آس پاس سے ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ قدیم رہنے والے ہیں اس جگہ کے، کسی نہ کسی کو اپنے بارے میں بتا کر گئے ہوں گے۔ ہاں، میں نے معلوم کر لیا ہے، کوارٹر نمبر 169 ہے۔ تم وہاں جا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو، کافی ہے۔ مگر ڈرائیور کو تو لیتے جاؤ۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق الحال آدمی کی حیثیت سے ان سے ملوں اور اپنا تعارف کراؤں۔ بہتر تو یہی تھا کہ پریشان نہ ہوتے، لیکن بہرحال میں تمہاری کسی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اوکے؟ پھر اس دن میں دھڑکتے دل کے ساتھ جہانگیر روڈ چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے جہانگیر روڈ پہنچا کر کہا، کہاں اترنا ہوگا صاحب؟ مبارک مسجد کہاں ہے؟ پیچھے ہے صاحب۔ کیا ادھر جانا ہے؟ ہاں بھائی، ذرا مجھے یہ پتہ تلاش کرنے میں مدد دے دو۔ بل کی جو رقم ہوگی اس سے زیادہ پیسے لے لینا۔ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مجھے کوارٹر نمبر 169 مل گیا، لیکن 169 کے سامنے کئی آدمی کھڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ آس پاس کے کوارٹروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، عورتیں بھی باہر جھانک رہی تھیں۔ کچھ عجیب سا ماحول تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کر کے میں آہستہ قدموں سے اس جانب بڑھ گیا۔ جو کچھ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا اس نے میرے دل پر ہلکا سا اثر تو کیا تھا، لیکن کیونکہ زندگی میں کبھی ان میں سے کسی سے نہیں ملا تھا، اس لیے کوئی ایسا ذہنی لگاؤ ابھی ان سے نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ بھیڑ کیوں جمع ہے، کوئی خاص ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک نوجوان اور شوخ سا لڑکا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی، یہ گرم جوشی اگر کسی نیک کام میں سامنے آئے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں نا آپ لوگ، اتنے عرصے سے رہتے ہیں ہم یہاں، تھوڑے دن کی بات اور ہے، وہ کوارٹر خالی ہونے والا ہے جو ہمیں کرائے پر مل جائے گا، بس شفٹ ہو جائیں گے۔ چچا میاں، اتنی سی بات پر اتنی گالیاں سنا دیں آپ نے ہمیں، نوجوان نے ایک بوڑھے شخص سے کہا۔ ہمیں بھی تو آخر کوارٹر چاہیے، غضب خدا کا، 3 مہینے ہو گئے کوارٹر الاٹ ہوئے اور تم لوگ آج کل کر رہے ہو۔ دیکھو، میں سیدھی سی بات کہہ دیتا ہوں، 3 دن کے اندر اگر کوارٹر خالی نہ ہو گیا تو میں سامان باہر پھینکوا دوں گا، کہہ دیا ہے میں نے۔ اما چچا میاں، ایسا بھی کیا غصہ؟ ٹھیک ہے، پوری کوشش کریں گے، بس اب تو معاف کر دیں۔ معافی کے بچے چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوڑھا آدمی واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ صورتحال کچھ میری سمجھ میں آئی تھی۔ ایک اور شخص نے کہا، نصرت، تم ایسا کرو، سامان باندھ لیا ہے تم نے؟ جی فیاض تایا، کبھی کا بندھا ہوا رکھا ہے سامان، بس وہ ذرا کوارٹر خالی نہیں ہوا، حالانکہ ہم لوگ ایڈوانس کرایہ بھی دے چکے ہیں، مگر کوارٹر خالی ہونے میں 1-8 دن اور لگ جائے گا۔ تو پھر میاں یوں کرو کہ سامان میرے ہاں رکھوا دو اور آ جاؤ، ایک کمرہ تمہیں دے دوں گا، چند روزی کی بات ہے، تنگی ترشی سے گزارا کر لیتے ہیں، کوارٹر مل جائے تو چلے جانا۔ ان بڑے میاں کی بدتمیزی کیوں برداشت کر رہے ہو؟ برا وقت ہے فیاض تایا، انسان کو برے وقت کو ہنستے ہوئے ٹال دینا چاہیے، ہمارا بھی اچھا وقت آ ہی جائے گا۔ نہیں بیٹے، تم بہت شریف انسان ہو، اور کیوں نہ ہو، ماسٹر الیاس حسین کے یہاں شریف ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تم بالکل بے فکری سے میرے گھر آ جاؤ، ہم بڑی عزت سے تمہارا استقبال کریں گے۔ ایسے چھوٹے آدمیوں کے ساتھ چھوٹی باتیں تم نے نہیں کی، بہت اچھا کیا۔ میں دادا ابا سے پوچھ لیتا ہوں، وہ اجازت دیں گے فیاض تایا تو ہم آپ کے گھر حاضر ہو جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے
کہ پہلے سامان نکال کر آپ کے یہاں رکھیں پھر اس کوارٹر میں لے جائیں۔ خیر 3 دن تو دے گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوارٹر مل ہی جائے۔ جیسی تمہاری مرضی۔ ارے تم لوگ سب کے سب کیوں جمع ہو گئے؟ چلو بھائی اپنے اپنے گھروں کو، شریف لوگ لڑتے نہیں ہیں اور یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا اور یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے تو میں 2 قدم بڑھا اور میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ جملے میں نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، اور اگر یہ جذباتی کیفیت نہیں تھی تو ایک نگاہ میں ہی اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شناسا چہرہ ہو، عرصے کے بعد دیکھا ہو۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا، جی فرمائیے، آپ کون ہیں؟ میں ماسٹر الیاس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دادا ابو سے؟ اندر ہیں، نام بتا دیجئے، میں انہیں جا کر بتائے دیتا ہوں۔ نہیں، میں بغیر نام بتائے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ جی ہاں، بہت خاص۔ 1 منٹ، میں دادا ابو کو کم از کم اطلاع تو دے دوں۔ آپ رکیں یہاں، نوجوان نے کہا اور اندر چلا گیا۔ میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس اپنائیت کو ضرور اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا جو مجھے اس نوجوان سے محسوس ہوئی تھی۔ اور 2-3 منٹ کے بعد واپس آیا اور بولا، آئیے اندر تشریف لے آئیے، پردہ کرا دیا ہے میں نے، آ جائیے۔ اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔